وہ اس لیے کی گئی کہ ایک جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کا ایک شخص جو پریزنٹلی سرونگ کر رہا ہے جوائنٹ ڈائریکٹر ہینڈلوم میں ہے، آج سے لگ بھگ 1 سال 4 مہینہ پہلا اس نے میرے نام کی ایک فیک میل آئی ڈی کریٹ کی اور اپنے آفیشیل ہینڈل سے میل آئی ڈی کریٹ کی اور کسی اور اپنے فیلو جے کے ایس کولیگ کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ کی وجلنس میں، بھائی وہ فیک ڈاکومنٹس پہ لگا یا کچھ اس کے خلاف اس نے کمپلینٹ فائل کی. میل آئی ڈی میری کریٹ کی، بلوندر سنگھ آر ٹی ایکٹس میرا لکھا، فون نمبر میرا دیا اور کمپلینٹ فائل کر دی. مجھے اے سی بی سے بلایا گیا، بھئی آپ کی کمپلینٹ آئی ہے، آپ کو اس سلسلے میں کیا کہنا ہے. 28 اپریل 2023 کو جب مجھے پتہ چلا جس کے خلاف کمپلینٹ ہوئی تھی اس شخص نے مجھے اپروچ کیا، بھئی ایسے آپ نے کمپلینٹ کی ہے. میں نے کہا جی میں ایک تو انڈیویجولی کمپلینٹ کسی کے خلاف نہیں کرتا، میں پبلک انٹرسٹ کی باتیں کرتا ہوں، جہاں جہاں پبلک کا کوئی انٹرسٹ انوالو ہو ان چیزوں پہ بات کرتا ہوں، میں کسی کی انڈیویجولی کمپلینٹ نہیں فائل کرتا. تو اس نے کہا اگر آپ آ کے اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہو. میں نے کہا بالکل دے سکتا ہوں. میں نے 28 اپریل کو پہلے تو اے سی بی آنند جین جی جو ڈائریکٹر تھے اے سی بی کے، ان کو میل بھی کی، اس میل کی کاپی میرے پاس ہے. پھر وہاں پر جا کے میں نے ایفیڈیوٹ بھی دیا، بھائی یہ میل آئی ڈی میری نہیں ہے، نہ ہی یہ کمپلینٹ میں نے کی ہے. لیکن اس شخص کو کم سے کم 7 8 9 مہینے کی ہراسمنٹ ہوئی جس کے خلاف کمپلینٹ تھی. تو جب میں نے اس کے بعد میں چپ نہیں بیٹھا، کیونکہ یہ پہلا کیس نہیں تھا. میرے نام کی بہت سے لوگوں نے ایسی کمپلینٹ، فیک فکٹیشیس کمپلینٹ، کوئی پرنسپل میڈیکل کالج کے نام کی جی ایم سی کمشنر کے اوپر کر دیتا. کوئی بڑی بلڈنگ بنتی ہے میرے نام کی کمپلینٹ فائل آر ٹی لگاتے ہیں، جی یہ بلڈنگ کیسے بن رہی ہے، ان کو بلیک میل کرتے ہیں میرے نام سے. اس لیے میری مجبوری بن گئی کہ آج جب چھوٹے چھوٹے لوگ تو کچھ کرتے تھے، ایک کیس افسر اس کی اتنی ضرورت ہوگی کہ میرے نام کا مس یوز کر کے کہ لوگوں کو ہراسمنٹ کرے، تب یہ مجبوری آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی. اس کے بعد میں نے لاسٹ ایئر ایک کمپلینٹ فائل کی سائبر کرائم جموں، سائبر سیل جموں میں جو گرین بیلٹ پارک میں تھا. بھائی شخص کی آئیڈینٹی ریویل کی جائے، گوگل کو لکھا جائے کہ یہ شخص کون ہے جس نے میرے نام کی آئی ڈی کریٹ کی ہے. تو پہلے تو وہ مان نہیں رہا، گوگل والوں نے نہ کر دی 1-2 بار. پھر میں نے کر کے ایف آئی آر رجسٹر کروائی وہاں پر. یہ اس ایف آئی آر کی کاپی میرے پاس پڑی ہے، 63B 63D. یہ 2 آئی ٹی کی جو سیکشنز ہیں بھارتیہ نیائ سنگھ، ابھی اس کے تحت یہ میں نے لگائی. پھر اس کے بعد دوبارہ گوگل کو لکھا گیا، بھائی پھر اس کے بعد گوگل سے پورا ڈیٹا ہمیں ملا، ڈیٹا مل گیا. اس میں وہ شخص بالکل آ گیا. ایک کلراج سنگھ ہے جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہینڈلوم ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور سسپیکٹڈ جوشی کماری جو ڈوگرا حل کی رہنے والی ہیں، ان کا بھی موبائل استعمال ہوا جو اس میں لکھا گیا. تو ایف آئی آر کے بعد اس کو کہا گیا، 2 نوٹس دیے گئے سائبر کرائم سے، سائبر پولیس اسٹیشن سے، بھائی آپ سرنڈر کرو، اپنا موبائل سرنڈر کرو، اپنا لیپ ٹاپ سرنڈر کرو. تو وہ 3 بار وہاں نہیں گیا. اس کے بعد وہ کورٹ میں چلا گیا. کورٹ میں جا کے سی جی ایم کی کورٹ میں پیش ہوا. پہلے اس کی بیل ریجیکٹ ہوگی، پھر اس نے سرنڈر بیل اپلیکیشن دائر کی، بھائی میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے یہ بیل دی جائے. اس کے بعد وہاں سی جی ایم صاحب نے 15 تاریخ کو ان کو وہ بیل دی ہے، اور کنڈیشنل بیل یہ تھی کہ آپ روز 3 دن کے لیے کم سے کم 10 سے لے کر 2 بجے تک سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں جا کے بیٹھو گے، اور آپ اپنی کوئی کسی ٹیمپرنگ نہیں کرو گے کسی ایویڈنس کے ساتھ دو، اور آپ یہ اپنا shall not leave the jurisdiction of this court، اس کورٹ کی جورسڈکشن کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتے. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ریاستی سرکار کے ہانیبل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب سے، چیف منسٹر صاحب سے، چیف سیکرٹری ٹولو صاحب سے، اور جی اے ڈی کے سیکرٹری راجو صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک ایڈمنسٹریشن میں بیٹھا ہوا شخص، کسی ذمہ دار عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص اگر اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو وہ عام جنتا کے ساتھ کیا کرتا ہوگا. اس کے خلاف نہ صرف اس نے جس کے خلاف کمپلینٹ کی اس کی امیج کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی، میرے بھی کریڈیبلٹی کو ڈینٹ کرنے کی کوشش کی کہ لوگ، کیونکہ عموماً کئی بار لوگ مس یوز کرتے ہیں آر ٹی ایکٹ کا یا باقی بلیک میلر بھی بنتے ہیں. تو میرا 13 سال کا اتیاز ہے، پبلک ڈومین میں کام کر رہا ہوں، تو میری کریڈیبلٹی کو بھی کہیں نہ کہیں ڈینٹ کرنے کی کوشش کی. لوگوں میں یہ میسج آتا ہے کہ یہ شخص کسی کو بلیک میل کرتا ہے، کسی کے خلاف کمپلینٹ کرتا ہے. اس لیے میں سرکار سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز کو، اس کے خلاف امیڈیٹ ایکشن لیا جائے جو انڈر سروسز رول کے تحت بنتا ہے. کورٹ میں تو میں نہیں چھوڑوں گا جب تک میری
میرے پاس ہے، میں تب تک کورٹ میں جاؤں گا، اگر 1.25 سال ہو گئے لڑتے ہوئے آگے بھی لڑوں گا. اس کو کہیں نہ کہیں جو اس کی پنشمنٹ بنتی ہے، 3 سال ایک کیس میں ہے، 3 سال دوسری سیکشن میں ہے، میں لاجیکل کنکلوژن تک اس کو پہنچاؤں گا. لیکن سرکار کا انڈر سروسز رول کیا ایکشن انیشیٹ کرتی ہے دیکھنا یہ ہے. عام لوگوں کو آپ کہتے ہو واٹس ایپ پہ کوئی غلط میسج کیا آپ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہو، کسی کے خلاف کوئی ایسی اپتیجنک کچھ چیزیں پوسٹ کرتا ہے، آئی ٹی سیکٹر کی وہ جو وائلیشن کرتا ہے تو اس کے آپ ایکشن لیتے ہو. اس شخص پہ جو ذمہ پوزیشن پہ بیٹھا ہے جوائنٹ ڈائریکٹر ہینڈلوم آج کی ڈیٹ میں کلراج سنگھ، اس کے خلاف سرکار جلد سے جلد ایکشن لے. اور ایک بات میں اور کہہ دوں گا، میں ان لوگوں کو بھی خبردار کر دوں جو ہماری اپنی کمیونٹی کے بھی کچھ لوگ، کوئی ریلیجیس یا پولیٹیکل کوئی ایسے لوگ کسی کی امیج کو خراب کرنے کے لیے ویڈیو کو ایڈیٹنگ کر کے بار بار کسی کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں انڈیویجلی کسی کو نہ کچھ کہا جائے شاید اس کو خود سمجھ آ جائے. لیکن دیکھا گیا کہ بار بار وہ ان چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں کسی کی امیج کو خراب کرنے کی. تو اگر دوبارہ کسی نے ایسی جرت کی کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے یا واٹس ایپ پہ کوئی ایسی پوسٹیں ڈالی گئی، یہ بھول جائیں کہ یہ چیزیں ٹریس نہیں ہوتی. میں ایز این ایکٹیوسٹ یہ چیزیں اب یو ایس اے کے گوگل سے یہ نکلی ہیں، کسی کے خلاف بھی اگر کوئی کسی کی امیج کو خراب کرے گا اننیسیسری، ہاں ڈاکومنٹ ایویڈنس ہے تو اس کو آزادی ہے جو کر سکتا ہے بنا کسی کے ایڈیٹڈ ویڈیو. کوئی ایسے کمنٹس کوئی اگر شیئر کرے گا تو دوبارہ اس کو بھی اسپیئر نہیں کروں گا. اس کو بھی سائبر کے تھرو جہاں جہاں جانا پڑے، کسی بھی ہائی کورٹ تک جانا پڑے، اس شخص کو اسپیئر نہیں کروں گا جو کسی کی امیج کو خراب کرنے کی ڈینٹ کرنے کی کوشش کرے گا. آئندہ نہیں. ایک بار پھر لاسٹ میں ریاستی سرکار سے درخواست کروں گا، لیٹر میں سب کو ڈال دوں گا اور میں دیکھوں گا بھائی کون سرکار کا جب اپنا افسر کہیں انوالو ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر سرکار کیا سنگیان لیتی ہے. میں نے آج تک زندگی میں ان کا نام سنا تھا، نام وہ مجھے جانتے ہیں. اتنا میں دعوے سے کہتا ہوں ان کے پیچھے ایک بیوروکریٹ ہے ہمارے جموں کا بڑا، ایک آئی ایس افسر اس کے پیچھے ہے جس نے اس کو یہ گائیڈ کیا بھائی بلوندر سنگھ کے نام کی اگر ڈالے گا تو ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے اس کو سارے جانتے ہیں، بزنس مین جانتے ہیں، بیوروکریٹ جانتے ہیں. اس کے نام کی اگر کمپلینٹ فائل کرے گا تو ایکشن ہوگا. تم اس کے نام کی کمپلینٹ فائل کرو، میں اس بیوروکریٹ تک بھی پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا. وہ بیوروکریٹ کون ہے؟ یہ اس نے کوشش کی. تو یہ اسی لیے میں نہیں اس کو اسپیئر کروں گا کیونکہ یہ کسی کی اگر کوئی 14-15 سال سے سوشل کام کر رہا ہوں، آر ٹی ایکٹیوسٹ ہوں، تو اپنی کریڈیبلٹی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس لیے کسی شخص کو ایسی اجازت نہیں دی جائے گی، میرے ہی نہیں کسی بھی پالیٹیشین کے خلاف بولنے سے پہلے، کسی اور ایکٹیوسٹ کے خلاف بولنے سے پہلے 10 بار ہر شخص یہ سوچے. پر نہیں، کسی کو امیج بناتے ہوئے بڑا سمے لگتا ہے، اپنا کہیں کوئی کریڈیبلٹی مینٹین کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، کتنی عمر دینی پڑتی ہے اس کو. تو ایک شخص بھاڑ کر اٹھ کے کسی کی امیج کو خراب کر دے، یہ چیزیں ٹالریبل نہیں ہے. اور ان کو آئندہ میں سب کو وارن کر دوں، اس قسم کی کوئی بھی جرت کرے گا اس کو اسپیئر نہیں کیا جائے.